ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين هدي الله السلام وہی ذات ہے کہ جس کی قبضۂ قدرت کے اندر ہم سب کی جان ہم سب کا مال ساری کائنات کو بنانے والی وہی ذات ہے چلانے والی وہی ذات ہے جس کو جو بھی جتنا بھی جب بھی جیسے بھی جہاں سے بھی مل رہا ہے یہ اس کے کرم اور فضل سے اسی کے خزانے سے مل رہا ہے۔
اس مالک کل، اس خالق کل کا ہر لمحہ ہر سانس کے ساتھ تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، دعا و مناجات اسی ذات واحد و یکتا بے مثل و بے مثال کے لیے درود الہی حضور حضور آقا عالم ہادی دو جہاں انصار زمان شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار و عجب فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پاک مقدس ذات پر جس ذات کے صدقے اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اللہ نے ہم پر اپنا بڑا خاص فضل و کرم فرمایا، احسان فرمایا کہ ہمیں اپنے اس پیارے محبوب نبی کی امت کے اندر پیدا ہوا۔ ماہ مقدس اس کا یہ پہلا جمعہ مبارک ہے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ربیع الثانی شریف کا مہینہ ہے۔ عرف عام کے اندر اسے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سے نسبت ہے۔ سادہ لفظوں میں اسے بڑی 11ویں شریف والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضور سیدی غوث پاک غوث پاک جو ہے وہ اسی ماہ مقدس کے اندر آتا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ سرکار کی ہر نسبت کا احترام اللہ نے ہمارے دل میں ڈالا، اور وہ نسبت چاہے تو سرکار کے خون پاک کی ہو، نسل کے اعتبار سے یعنی سرکار کی اولاد پاک ہو، ازواج پاک ہو، اور چاہے وہ سرکار کی غلامی کے اعتبار سے ہو، محبت کے اعتبار سے ہو، صحابہ پاک ہو، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اولیاء کاملین ہو، ہم ہر ایک کے پاک ادب غلام۔ اس سلسلے میں میں نے ابتدا میں ایک فارمولہ عرض کیا تھا کہ ہم سرکار کی نسبت کی وجہ سے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور سرکار کی نسبت کی وجہ سے ہی اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ مین جو ذات ہے وہ سرکار کی ذات ہے۔ صحابہ کی عزت، عظمت، تعریف، تعظیم سرکار کی وجہ سے، یہ سرکار کے صحابہ ہیں۔ اسی طرح سرکار کے پاک اہل بیت اطہار بھی یہ سرکار کے پاک گھر والے ہیں، اس نسبت کی وجہ سے۔ اسی نسبت کو حوالی بیان کرنے کے لیے کیا حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ماہ مقدس ہے۔ ہمارے یہاں عموماً جو ایک بڑی کی تاریخ ہمارے دل و دماغ میں جو بیٹھ گئی ہے، یا ہم نے جو دیکھ لی ہے، یا جو ہماری سمجھ میں آ گئی ہے، وہ معذرت کے ساتھ کچھ پیروں نے اس کی عملی شکل دکھا بھی دی ہے بنا کے، جبکہ حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک تصور یہ ہے کہ پیر صاحبوں نے اللہ کے ایک بندہ ہے، بڑی شہرت سنی، بڑی تعریف سنی ہے، ہمارے ذہن میں خاکہ کیا ہے، ان کا ایک آستانہ ہوگا، وہ وہاں بیٹھتے ہوں گے، کوئی 10-20 مرد ادھر بیٹھے ہوں گے، 10-20 خواتین ادھر بیٹھی ہوں گی، کسی کو دم کر رہے ہوں گے، کسی کو تعویذ دے رہے ہوں گے، اچھا ایک دال کا دیگچہ چڑھا دیا ہوگا، چاول پک رہے ہوں گے، لنگر چل رہا ہوگا، چلو جی۔ اگر تھوڑا اس سے آگے چلے جائے تو الامان الحدیث، کہیں کہیں کوئی چرس، کوئی بھنگ، کوئی اس کا بھی اہتمام و انصراف مل جائے گا۔
کیونکہ یہ رستہ، یہ طریقہ اللہ کے ولیوں کا نہیں ہے۔ اور حضور سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہاں میرے جیسا کم علم آدمی ساری زندگی بیان کرتا رہے نا تو حضور سیدی داتا غریب نواز کی تعریف، آپ کا تعارف، آپ کی پہچان نہیں بیان کر سکتا۔ ساری زندگی بیان کرنے بیٹھ جاؤں، جن کے سردار حضور سیدی غوث پاک ہیں، کیونکہ وہ بھی سید ہے، یہ بھی سید ہے۔ سردار اس لیے میں نے جملہ استعمال کیا کہ وہ سب ولیوں کے سردار ہیں۔ تو کہنا چاہتا صاحب اپنی ذات میں، کمال میں، مقام میں کوئی کم نہیں ہے، لیکن کہاں حضور غوث پاک اور کہاں داتا صاحب، کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، شعور بھی دیا ہے، لیکن کہاں وہ کہاں یہ کہاں۔ اور اگر ان کا آپس میں موازنہ کوئی نہیں تو پھر ایک حضور سیدی غوث پاک کی ذات نہیں، کروڑوں اکٹھے کر لو نا تو ایک صحابی کا برابر نہیں بنتے۔ جی ذمہ داری سے یہ عقیدہ ہے کہ حضور سیدی غوث پاک کی عظمت کو کروڑوں سلام ہے، لیکن ایک عبد القادر جیلانی نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اکٹھے کر دیا۔ اس سارے مل کر صحابی کے مقام کو، ان کی عزت کو، مرتبے کو نہیں پہنچتے۔ اور صحابی کون ہے کہ جس نے سرکار کے چہرہ انور کا دیدار کیا ہے ایمان کے اندر۔ ارے جس ذات کے چہرہ پاک کو ایمان سے، محبت سے دیکھنے کا انعام یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ وہ سینکڑوں غوثوں سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ان صحابہ کے امام کا مقام کیا ہوگا؟ ان صحابہ کے جو آقا ہم سب کے کریم لجپال نبی ہیں، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی عقل نہ چلایا کریں۔ ہاں تو حضور سیدی غوث پاک کا کہنا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو تعارف ہوتا ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا بڑی ذمہ داری سے میں عرض کر رہا ہوں، حضور سیدی غوث پاک پیشے کے اعتبار سے، پروفیشنل کے اعتبار سے جسے کہتے ہیں تاجر ہے، اور تاجر بھی جسے ہماری زبان میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کہا جاتا ہے۔ آپ کا یہ کاروبار تھا، اور اتنا تھا کہ آپ کے اس لاہور میں آج بھی کوئی اتنا بڑا مالدار نظر نہیں آتا کہ میں جس کی مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں کہ جس طرح اس کا کاروبار ہے اس طرح آپ کا کاروبار تھا۔ اتنا اللہ نے برکت ڈالی ہوئی تھی، وسیع و عریض کاروبار تھا، اور آپ کے جسم اطہر پہ جو لباس کریمانہ ہوتا تھا، ہمارے یہاں یہ نا بابا پھٹے پرانے کپڑے والے پہنچ گئے ہیں، یہ نہیں پتا کتنے پہنچے ہیں۔ ہاں ہماری قوم کا بھی المیہ یہ ہے جنہیں کبھی پورے 6 مہینے منہ نہیں دھوتا، ہاں مچلا کے بیٹھے اے بڑا پہنچے ہیں کوئی نمبر ہے، پاؤ دیا بھی نمبر پلیٹ ہی کوئی نہ۔ ہاں ہماری قوم کا یہ حال ہے، بھکتی چرسی جو نشئی دیکھا بس ایک بار میرے کو اس میں ہمیں آگے سناتے انہیں دیکھو رہی تھے ہو رہے سے۔ ہاں یقین جانیے ابھی پچھلے ورس کے موقع تھا، ایک دوست میرے پاس آ گئے، اب ظاہر ہے بھی انسان ہی ہونا بندہ ہر وقت ایک کیفیت میں نہیں ہوتا، انہیں جی اتنے دیکھو سیکھنے والی اتنے اور میں کہا تسی اتنے کی لین گئے سے جتھے بچ لگا سی نشہ چل رہا سی تسی اتنے کی لین گئے سی تو آجا کی کام سی تو آنی منظر ہو نہیں رستہ ہو نہیں، آپ کیوں آ گئے تھے؟ اس کا مطلب ہے آپ کے دل و دماغ میں کوئی فطور تھا تو آپ گئے نا۔ جب آپ نے جانا داتا صاحب ہے تو مچ کا رستہ، بھنگ کا رستہ، چرس کا رستہ کہاں چلا گیا؟ تو ادھر گیا ہی کیوں تھا؟ اس کا مطلب ہے تیرے دل میں کوئی پہلی فطور تھا، انہوں نے پسند ہی نہیں کیا کہ ساڑھی چوکھٹ کی سیڑھی چڑھ تو ادھر ہی جاؤ۔ ہاں ہاں خدا کے لیے جب بندہ ایک قدم اللہ کے رستے میں بڑھاتا ہے نا تو شیطان
اس رستے کو روکنے کے لیے، ان قدموں کو ڈگمگانے کے لیے جگہ جگہ پہ ہر میں رستے میں آزماتا ہے۔ یہ جو رستے میں رہ جاتے ہیں نا، یوں سمجھ لو کہ انہیں شیطان نے کہیں پکڑ کے گمراہ کر لیا ہے، پکڑنا منزل تیری سیڑھی ہے حضور سیدی داتا علی حجیری کی چوکھٹ۔ اب تیری نظر میں تعجب تو مجھے تب ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ یہ سوچ کر گھر سے نکلا ہے کہ میں حضور سیدی داتا علی حجیری کی چوکھٹ میں جانا ہے، اب اس کی نگاہ میں رستے میں کیا جچا؟ اگر تو اس کی نگاہ میں کوئی اور جگہ جچ گئی تو پھر تو وہ گیا ہی کہیں نہیں ہے، اس کا منظر ہی کوئی نہیں ہے، وہ سوچ کے نکلا ہی نہیں۔ ہاں وہ رستے نہیں رہ گیا، مگر نہ اس کو تو چاہیے تھا کہ جیسے میں اکثر کہتا ہوں نا کہ وہ مجنون، وہ کہتا میں لیلا کے عشق میں اتنا ڈوبا تھا کہ تو نوازی مجھے نظر نہیں آیا، تو کہتا میں رب کے سامنے کھڑا تھا اور دیکھ تو مجھے رہا ہے۔ افسوس ہے تیری نواز میں، تو کہاں رب کی بارگاہ میں کھڑا تھا؟ جب میں ایک عشق مجازی میں غرق تھا تو مجھے تو نظر نہیں آیا، اور تو دعویٰ عشق حقیقی کا کرتا ہے کہ میں رب کے سامنے کھڑا تھا، تو پھر مجھے کیسے دیکھ رہا تھا؟ تیری نگاہ میرے تک کیسے پڑ گئی؟ کیونکہ میری نہیں دل میں پڑی۔ تو یہی افسوس کا مقام ہوتا ہے ہمارا۔ اور نکتہ جی بھی یہ بڑا آسان کام ہے، یقین جاننا سب سے آسان کام یہ ہے۔ ہاں ہم نے وہ فارمولہ پڑھا ہوا ہے کہ کوئی تھا نا کاتب بنا، پینٹر بنا، آرٹسٹ بنا، اس نے ایک کمال کی تصویر بنائی، استاد نے دیکھا، اس نے سراہا، شاباش نے، بڑا اچھا بن گیا ہے۔ اس کے ذرا جسے کہتا نا پاؤں زمین سے اوپر چلے گئے، اس نے کیا کیا؟ چوک میں لگا دیا، نیچے لکھ دیا بھائی میں نے تصویر بنائی ہے، اپنی میں نے کاریگری پوری کر لی ہے، کسی کو اگر کوئی کمی نظر آ رہے تو پھر اس کے اوپر نشان لگا۔ ایک دن لگائی، 12 گھنٹے نہ گزرے، شام کو گیا بڑا خوش کے دیکھو پوری تصویر پہ نشان ہی نشان لگا ہوا، کسی نے ادھر لگایا کہ یہ نہیں صحیح، ادھر لگا، یہ نہیں ادھر لگا، وہ نہیں ادھر لگا، وہ نہیں۔ اس نے شام کو وہ اٹھائی لا کر استاد کی بارگاہ میں، استاد جی ہے دیکھو کیا ہوا، آپ نے تو سراہا تھا کہ بیٹا بہت اچھی ہے، یہ دیکھیں۔ وہ استاد بھی استاد تھے، اس لیے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جس کا کوئی ہو نہ پیچھے، وہ ساتھ دیتا ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، وہ ترجمانی کرتا ہے، وہ اس کا رستہ اس کو بتاتا ہے کہ بیٹا ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ اور شیخ جو ہوتا ہے نا، پیر جو ہوتا ہے، آج اکثر ایک تصور دیا جاتا ہے، انہیں دیکھو نا جی سوشل میڈیا کا دور ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، کیا ضرورت ہے کسی پیر کو پکڑنے کی؟ اس چھاتا مجھ سے ہمارا نوجوان اس سے آ کر گمراہ ہوتا ہے کہ نہیں، بات تو ٹھیک ہے، اور وہ بھی بخاری شریف ترجمہ پڑھ کے بیٹھ گئے، ہم نے حدیث پڑھی ہے۔ وہ اللہ کے بندے کم از کم 9 سال لگتے ہیں، پھر جا کے پتہ چلتا ہے دارابا یدرے وہ کس کو کہتے ہیں۔ ہاں کم از کم 9 سال، یہ صرف فارسی سے بتا رہا ہوں، ابھی قرآن نہیں شامل کیا۔ ہاں ابھی قرآن کے علوم اس کے الگ ہے، اگر وہ بھی شامل کروں گا نا کچھ بھی نہیں تو 5 سے 6 سال یہ ہے، اور 15 سال لگتے ہیں تب جا کر ایک عالم تیار ہوتا ہے جس کے اندر پھر یہ سارا عالم ہوتا ہے۔ تو ہم وہ استاد کے پاس تصویر لے کے گئے، استاد نے دیکھا کالوں میں ٹھہرا، اچھا اس کو حوصلہ افزائی کی، کچھ نہیں ہوا بیٹا خیر، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو کہا تھا بڑی ٹھیک ہے، اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، اس کو دوبارہ بنایا، کہا کل اس کے نیچے کیا لکھا تھا کہ جس کو اس میں کوئی کمی، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی نظر آئے نشان لگا دے۔ آج اس کی عبارت چینج کر دیں کہ جس کو اس کے اندر کوئی کمی نظر آئے وہ اس کی اصلاح کر دے، جو غلطی نظر آئے وہ صحیح کر دے، جو کوتاہی نظر آئے وہ تندرست صحیح کر دے۔ کہا بیٹا یہ لکھ کے اب اس کو جا لکھوا دیں۔ اس نے بنائی، وہی کچھ لکھا جو استاد نے لکھوایا،
اب جا کر اس کو چوک میں لٹکا دیا. صبح ڈرتے ڈرتے لٹکا کے تو آ گیا، اب کانپتے پاؤں کے ساتھ یا شام کو دیکھوں یا تو ایک بھی نہیں آیا اس کے نیچے صحیح کرنے والا. دوسرا دن گزر گیا، استاد کے پاس گیا، استاد جی کوئی نہیں آیا. استاد نے کہا تو بڑے پورا سال لگا رہے کوئی نہیں آیا. کیوں؟ تنقید کرنا آسان ہے، اصلاح کرنا مشکل ہے. ہاں، اور میں اکثر دیکھتا ہوں نا چوکوں میں، تھڑوں پہ، چوراہوں میں، اور یقین جانے بندہ بھی ہو جس کو وضو کے فرائض کا نہیں پتا، غسل کے فرائض کا نہیں پتا، نماز کے فرائض کا نہیں پتا، اگر جماعت نکل گئی ہے آدھی ملی ہے تو باقی کیسے پڑھنی ہے اس کا بھی نہیں پتا. اگر مسافر بن گیا تو کیسے پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے کون سی نماز اور کتنے ٹائم پیریڈ پہ کتنے سفر پہ قصر ہونی ہے، مسافر بننا کوئی نہیں پتا. مفتی بنے اور وہ بھی مفت و مفتی خدا کے لیے دین کے ساتھ مذاق نہ کریں. کل سرکار کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوئے، ہاں ہم ایمان والے ہیں، ہم نے سرکار کا کلمہ پڑھا ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ نے ہر نبی بابا امت سب نبی اپنی اپنی امتوں کے ساتھ وہاں اس میدان میں کھڑے کرنے ہیں، اور کھڑے کرنے ہی اس لیے ہے کہ تاکہ میں اپنے محبوب کی شان دکھاؤں. وگرنہ اللہ کو سب پتا ہے، مالک ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تیرے اور میرے سینے میں بات میں اٹھتی ہے، رب کو پہلے پتا ہے. قیامت کاتبین کا اہتمام ہے اس کے پاس، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ رب اعلان کروا دیتا، اچھا یہ قبر سے نکلے گا یہ جنتی ہے لے جاؤ، یہ نکلا یہ جہنمی ہے لے جاؤ، یہ نکلا یہ جہنمی ہے لے جاؤ. نہیں، کہاں بھی تو لوں گا مالک تو بڑا بے نیاز ہے، تجھے تو پتا ہے سب کچھ، پھر تولتا ہے. کہا میں سب کو دکھانا چاہتا ہوں. مولا ہم نے تو سنا تھا کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے، حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے، کوئی عمل نہیں ہو بات دے دیجیے. محبوب کی امت کا کیا حال ہوگا؟ یہ جو کرامن کاتبین تھے، جب بندہ فوت ہو گیا تو چھٹی ہو گئی؟ نہیں، ابھی کام رہتا ہے، ابھی کا نصیحت فائنل نہیں آیا کہ یہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے. ہاں، یہ تو اور میں ہوتے ہیں کہ جو بندہ دنیا سے جاتا ہے تو ہم اپنے اپنے خطرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں. اے بڑا بڑا باسی اللہ معاف کرے جنت جانا ہے، اے بڑا نیک سی اے جنت جانا ہے. ہم اپنی جنت لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. بھائی رب کی بارگاہ میں رب جانتا ہے. ارے جس کو تو اور میں گناہگار سمجھ کے بیٹھے ہیں، نہ جانے اس کی کوئی ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند آئے کہ وہ سارے گناہوں کو دھونے کے لیے ایک کافی ہو جائے. ہاں خدا کے لیے. میاں صاحب نے اسی بات کی طرف تو اشارہ کیا تھا نا کہ ایک گناہ میرا ماں پیو میں تھے، دینے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا میں تھے، پھر بھی پڑھنے باؤں. خدا کے لیے خود نہ مفتی بن جایا کرے، خود نہ منصف اور قاضی بن جایا کرے. جو رب کا ایک اختیار ہے وہ رب کو ہی استعمال کرنے میں. ہاں بندہ رہے، رب نہ بننے کی کوشش کرے. ہاں یہ اس کا کام ہے. وہ اس بات پہ خوش ہے کہ میری مخلوق پہ پردہ ڈال دو، وہ اس بات پہ راضی ہے. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس معاشرے میں نکتہ چینی کرنا سب سے آسان کام ہے اور اصلاح کرنا سب سے مشکل کام ہے. اور پھر جو فقیر ہوتا ہے، میں نے کہا نا کہ ہمارے یہاں فقیر کا تصور کیا ہے، پھر اوپر سے بچی کچی کسر کچھ ڈبا پیروں نے پوری کر دی، ان کا لیبل ہمارے گلے پڑ گیا. ہاں میں اکثر کہتا ہوں کہ حضور سیدی داتا علی حجویری سے بڑا عالم کوئی نہیں. ہاں آج بھی کسی عالم دین سے پوچھے نا یہ کشف المحجوب شریف کیا ہے جی، ہاں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کیا ہے، آپ کی جو کتاب ہے. کسی مفتی سے پوچھے جس نے 20 سال کسی ادارے کے اندر لگائے ہو، جس نے علم پڑھا ہو پڑھایا ہو، اس کو پوچھ کے دیکھیں
ہیرے، ہاں ہیرے کی قدر جو ہے وہ جوہری جانتا ہے، ہاں دوسرے کو کیا پتا یہ کتنی مہنگا ہے۔ فقیر جو ولی جو ہوتا ہے یہ عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، جاہل نہیں ہوتا۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، سرکار سلطان بابو کا یہ کہنا ہے کہ باج علم جو کرے فقیری، جاہل مرے دیوانہ۔ اب آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے کئیوں کو دیکھا ہے، بھائی اس میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی ایسا کیس بن جائے، پہلے تو ہوتا کوئی نہیں اس دور میں کہ جاہل منظر تک پہنچے، اگر کوئی ایسا ابتداء سے کوئی کیس نکل آئے تو اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے۔ ہاں ہاں وہ جیسے حضور سیدی غوث پاک کی ولادت ہوئی نا، تو آپ نے شکم مادر کے اندر قرآن سن سن کے والدہ جب چکی چلاتی تھی تو قرآن کی تلاوت فرماتی تھی، تو شکم مادر نے جو قرآن سنا، ایک روایت میں ہے 15 پارے، ایک میں 18 پارے ہیں کہ آپ نے کس کی۔ اب مائیں بھی تو ایسی ہوتی ہے، اس لیے تو میں نے پڑھا ہے ابن خلدون کو، آج کسی کو پوچھ کے دو تو پنجاب یونیورسٹی میں اس کی بکس لگی ہوئی ہیں، وہ کہتا اگر تو چاہتا ہے کہ معاشرہ کامیاب ہو جائے تو ایک کام تو کر گارنٹی میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا تو مجھے اچھے مائیں دے دے، میں تجھے اچھا معاشرہ بنا دوں۔ ہم کہتے ہیں ہم سے غلطی کہاں ہوتی ہے، ہم تو بڑے قابل ہیں، کمی ہے ہماری۔ تو جہاں تک بات آتی ہے نا، ایک عام سا تاثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پیر کی کیا ضرورت ہے۔ جیسے میں نے انتظام شروع کیا تھا کہ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، پیر کو کیا کرنا ہے پکڑ کے؟ پیر کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ضرورت ہے، کہاں ضرورت ہے؟ پیر کی وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں تجھے کوئی نہیں بچاتا، پیر وہاں بھی بچاتا ہے، بشرطے کہ پیر ہو۔ ہاں میں کیوں کہتا ہوں، میں اس پیر کی بات نہیں کر رہا جس نے پورا لکیرانی سرکس کا شو لگانا ہوتا، جس نے کتے لڑوانے ہوتے ہیں، گھوڑے دوڑانے ہوتے ہیں، وہ اس پیر کی بات نہیں کر رہا۔ الامان الحفیظ، میں اس پیر کی بات کر رہا ہوں جا کے پورے زمانے کا وقت کا استاد امام فخرالدین رازی ساری زندگی قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، رسول اللہ کے احوال پڑھائے، ایک زمانے کا استاد تھا، سارا زمانہ جانتا تھا یہ بندہ ولی کامل ہے، سارا زمانہ جانتا تھا یہ عالم ہے، سارا زمانہ جانتا تھا یہ رسول اللہ کی حدیث کا استاد ہے، قرآن کا قاری اور محقق ہے۔ وقت نظر آ گیا پیر کیا کرتا ہے، شاید کہ کسی دل میں اتر جائے کوئی بات۔ وقت نظر آ گیا، آخری سانسیں چل رہی ہیں، شیطان آدھا کا راضی بتا رب کو کیسے مانا۔ وہ راضی جو ساری زندگی مناظرے کرتے رہے، قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، ایک دلیل دی اللہ کی وحدانیت پہ، اس کے وجود پہ، شیطان کے پاس تھوڑا ہی کرتا، اس نے رد کر کہا نہیں ایسے نہیں ایسے۔ امام راضی بھی تو امام راضی تھے، دوسری دلیل رکھی، اس نے کہا نہیں اس کا توڑ یہ ہے، تیسری رکھی، اس نے کہا نہیں اس کا توڑ یہ ہے، چوتھی رکھی، اس نے کہا اس کا توڑ یہ ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا کہ 360 دلیلیں دی امام راضی نے، اس وقت جس وقت تیری اور میری ہوش ٹھکانے نہیں رہتی کہ آخری سانسیں چل رہی ہے، نزا کی کیفیت ہے، امام راضی پورے زمانے کا استاد ہے، تو شیطان کوشش یہ کر رہا ہے کہ جاتے جاتے اس کا ایمان قبض کر لوں، ضبط کر لوں۔ اگر خاتمہ ایمان کے بغیر ہو گیا تو پھر ساری کمائی تو گئی نا۔ اب یہ ہے پیر کہ پیر کہاں کام آتا ہے، ہوتے پھر جملہ نہیں کہتا تو کئیوں کو پھر ٹینشن ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے بندے ہم پیروں کے مخالف نہیں ہیں، ہم تو پیروں کے جوتے اٹھانا، اپنے سر پہ رکھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، پر پیر صاحب کو چاہیے نا کہ پیر بڑا ہے۔ ہاں بڑی مشہور روایت ہے میاں شیر و مشرق کوئی صاحب کا، تو کس طرح انہوں نے دعوت کی تھی، کس طرح کھانا کھلایا تھا، وہ 2 مہمانہ داخل کون سی، اس پیسے سے نہیں جاتا وہ کون سی، کہ جب وہ واپس پہنچے نا اس جگہ پہ سامان بھی پکڑایا، جوتے بھی پکڑائے رکھ کے،
فرمایا بیٹیو تسی تھوڑی سید بڑے سونا اے لو اپنا سامان چکو. پیر وہ ہوتا ہے جو دل کی حالت کو جانتا ہے. تو جب امام راضی 360 دلیلیں دے چکے شیطان کو، شیطان ہر دلیل کو رد کر رہا ہے، امام راضی دلیل دیتے ہیں، شیطان اس کا انکار کر کے متبادل دوسری دلیل لے کے آ جاتا ہے. کئی سو نہیں ہزاروں میل دور آپ کے شیخ، ہاں جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا تھا، وضو فرما رہے ہیں. یہ نہیں کیا میں اتھے لے چلو، یہ بھی نہیں کیا راضی نو میرے کو لے آؤ. وہیں بیٹھے بیٹھے ہزاروں میل دور کتاب نہ ملے بندہ فقیر حاضر، ہاں حوالہ نہ ملے مجھ سے رابطہ کر لینا. سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور وضو کرتے کرتے فرمایا راضی کس بے ایمان سے بحث کرتا ہے، اسے کہا میں نے رب کو بغیر دلیل کے مانا. پیر وہاں کام آتا ہے جہاں کوئی بھی کام نہیں آتا، بشرطے کہ پیر ہو. اور الحمدللہ ہم پیروں والے ہیں، ہم پیروں والے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ اللہ کے ولی کو مانو اور کسی بھی ولی کے بے ادبی اور گستاخی نہ کرو. اپنا آباد کے موجودہ پیروں کا اکثر میرے دوست کئی مجھ سے بحثیں کرتے ہیں انفرادی طور پر بھی. مولانا دیکھو نہ مجھے ایسا نہ میں کو ٹھیکہ دلیل نہ لیا. میں تو پیر کی بات کر رہا ہوں. جو کرائیٹیریا، جو کوالیفیکیشن، جو معیار میں نے بیان کیا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کیا، رسول اللہ کی اسوہ حسنہ کے مطابق بیان کیا، رسول اللہ کی غلامی کے مطابق بیان کیا. اگر وہ اس کے اندر پورا اترتا ہے تو سر جھکا دو، اگر پورا نہیں اترتا تو سر اڑا دو ہماری بلا سے. ہاں اسی وجہ سے تو ہمارا معاشرہ بگڑ گیا. اب ہر آدمی اپنی ڈبری لے کے بیٹھا ہے، کوئی ماننے کے لیے نہیں، کوئی تیار ہونا، کوئی اعتراض کرنے کے لیے، کیا کیا ڈرامے پر آدمی لوگ. اور اسی وجہ سے چند بہروپیوں کی وجہ سے اتنی جو اللہ کے ولی ہیں لوگ ان کی طرف جمہوریاں اٹھانا شروع ہو گئے. لیکن یاد رکھنا اللہ کے ولی کا کچھ جاتا نہیں اور بے ادب کا کچھ بچتا نہیں. پہلی منزل ادب عشق دی تے بن ادب مراد نہ پاوے، بے ادباں دی بستی اندر تے یارو کدی ٹھنڈی واہ نہ آوے. ادب تو ود ہو عبادت کیڑی جیڑی رب تائی پہنچاوے. آزم اس دے ہند وقت سوال لے جنوں کی دولت مل جاوے. دعا ہے